الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اما بعد آج ہم دیکھیں گے قبروں سے متعلقہ امور۔ ابتدائی اسلام میں قبروں کی زیارت ممنوع تھی، بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، لیکن اس اجازت کے ساتھ قبروں سے متعلقہ متعدد امور کی ممانعت بھی فرما دی، کیونکہ وہ شرک کا ذریعہ بن سکتے تھے، جیسے کہ قبروں پر مساجد کی تعمیر اور تصویر کشی۔ فرمان نبوی ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ بخاری کی روایت ہے 1330 نمبر پر۔ ایک دوسری روایت میں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بعض بیویوں نے گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ حضرت سلمہ اور حضرت حبیبہ دونوں حبش کے ملک میں گئی تھیں۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی گئی تصاویر کا بھی ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے ہیں، پھر اس کی تصویر اس میں رکھ دیتے ہیں، یہی اللہ کے نزدیک مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 1341 نمبر پر۔ نمبر 2 پہ ہے قبروں کو پختہ بنانا اور ان پہ قبے تعمیر کرنا۔ ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے، اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ مسلم کی روایت ہے 970 نمبر پر، ابو داؤد 3225 نمبر پر، ترمذی 1052 نمبر پر، ابن ماجہ 1562، نسائی 86۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا، کوئی مجسمہ نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا، اور کوئی بلند قبر نہ چھوڑنا مگر اسے گرا کر برابر کر دینا۔ مسلم کی روایت ہے 969 نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر قبروں پر زائد مٹی ڈال کر انہیں بلند کرنا۔ سنن نسائی کی روایت میں لفظ زائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قبر کی مٹی سے زائد مٹی ڈالنے سے منع فرمایا، یعنی قبر کو اس سے نکلنے والی مٹی سے زیادہ مٹی ڈال کر بلند کرنا جائز نہیں۔ نمبر 4 پر ہے قبروں پر بیٹھنا اور ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ فرمان نبوی ہے لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔ قبروں پر نہ بیٹھو، نہ ہی ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ مسلم کی روایت ہے 972 نمبر پر۔ 5ویں نمبر پر ہے قبروں پر جانور ذبح کرنا۔ فرمان نبوی ہے اسلام میں عقر یعنی قبر پر ذبح نہیں ہے۔ امام عبدالرزاق فرماتے ہیں جاہلیت میں لوگ قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے، اسے عقر کہتے ہیں، عین قاف را۔ نمبر 6 پر ہے قبروں پر عرس اور میلوں کا انعقاد کرنا۔ فرمان نبوی ہے لا تجعلوا قبری عیداً، میری قبر کو عید مت بنانا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2042 نمبر پر۔ عید کا مطلب یہ ہے کہ معین اوقات اور معروف موسموں میں عبادت کے لیے قبروں کے پاس جانا۔ معلوم ہوا کہ روئے زمین پر تمام قبروں سے افضل ہونے کے باوجود قبر نبوی پر میلے ٹھیلے لگانا منع ہے، تو پھر دوسری کسی قبر پر یہ کام کرنا بالاولیٰ ممنوع و ناجائز ہے۔ نمبر 7 پر ہے قبروں یا مزاروں کی طرف تبرک وغیرہ کے لیے رخت سفر باندھنا۔ فرمان نبوی ہے 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی۔ بخاری کی روایت ہے 1179 نمبر پر۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تصویر سازی۔ یہی وہ عمل ہے جس پر شیطان نے قوم نوح کے لوگوں کو ابھارا اور انہوں نے اپنے بزرگوں کی تصویریں اور مورتیاں بنا لیں، پھر آئندہ نسلوں نے انہی تصویروں اور مورتوں کی پوجا شروع کر دی۔ چونکہ یہ عمل شرک کا ذریعہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ تصویر سازوں کے لیے سخت ترین وعیدیں بھی بیان فرمائیں۔ حضرت ابن مسعود بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر سازوں کو ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے 5950 نمبر پر، مسلم کی ہے 2109 نمبر پر، نسائی ہے 216 نمبر پر۔
عائشہ سے مروی ہے کہ روز قیامت سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی تخلیق میں اس کی مشابہت کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 4904 نمبر پر۔ شرکیہ مقام پر جائز عبادت کرنا ذرائع شرک کے انسداد اور بتوں کی تعظیم میں مشرکین کی مشابہت سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شرکیہ مقام پر جائز عبادت سے بھی منع فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عہد رسالت میں ایک شخص نے بوانہ مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی اور پھر نظر پوری کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا وہاں دور جاہلیت کے کسی بت کی پوجا تو نہیں کی جاتی تھی؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا وہاں جاہلیت کا کوئی میلہ تہوار وغیرہ تو نہیں لگتا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر، کیونکہ جو نظر اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو اسے پورا کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی ایسی نظر پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ابن آدم کی طاقت سے ہی باہر ہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3313 نمبر پر۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز کی ادائیگی اس سے اس لیے منع کیا گیا کیونکہ اس میں ان کفار و مشرکین کی مشابہت ہے جو ان دونوں وقتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے نماز فجر پڑھو پھر نماز سے رکے رہو حتیٰ کہ سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت اسے کفار سجدہ کرتے ہیں۔ اور جب نماز اثر پڑھ لو تو نماز سے رکے رہو حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت اسے کفار سجدہ کرتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے 832 نمبر پر۔ اس کے بعد ہے ناجائز وسیلہ۔ قرآن کریم میں ہے اس اللہ کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں وسیلہ کا معنی قرب ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس نے وضاحت فرمائی، اور یوں اس آیت کا مفہوم یہ کہ نیک اعمال بجا لا کر اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ جائز وسیلے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات کو وسیلہ بنانا، مثلاً یوں دعا مانگنے کہ اے اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے مجھے بخش دے، اے اللہ تو شافی ہے مجھے شفا عطا فرما وغیرہ۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا الاعراف 180۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تم اسے ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ دعا استخارہ میں یہ الفاظ ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے بھلائی طلب کرتا ہوں۔ ایک دعا یہ بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ و جاوید اے کائنات کے نگران میں تیری رحمت کے واسطے مدد طلب کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اے ہمارے رب ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہ بخش دے۔ نیک اعمال سے متعلق ہم ایک طویل حدیث ملتی ہے جو غار کا واقعہ ہے۔ 3 آدمی جا رہے تھے کہ بارش نے انہیں آ لیا، چنانچہ انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد ان کے غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اپنے ان نیک اعمال کو یاد کرو جو تم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں، پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ممکن ہے وہ غار کو کھول دے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا اللہ میرے والدین تھے، وہ بہت بوڑھے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے بکریاں چراتا تھا، واپس آ کر دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اور اپنے بچوں سے بھی پہلے ایک روز چارے کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، جس کی وجہ سے میں رات کو دیر سے واپس آیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں، میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا، پھر میں نے دھوا ہوا دودھ لے کر آیا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں نیند سے بیدار کروں، مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں۔ بچے بھوک سے میرے قدموں پر لوٹ رہے تھے اور اسی کشمکش میں صبح ہو گئی۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ میں نے کام خالص تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کشادگی پیدا فرما کہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے کہا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اسے محبت کرتا تھا، وہ انتہائی محبت جو ایک مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے۔ میں نے اسے زنا کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا اور صرف اسی شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے 100 دینار دوں۔
میں نے دوڑ دوڑ کی اور 100 دینار جمع کر لایا، پھر انہیں اس کے پاس لے کر گیا۔ پھر جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور مہر کو مت توڑ۔ میں یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور زنانہ کیا، اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ میں نے کام خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ اور کشادگی پیدا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اور کشادگی فرما دی۔ تیسرے شخص نے کہا، اللہ میں ایک مزدور ایک فرق چاول یعنی 8 کلو گرام کے قریب کی مزدوری پر رکھا تھا۔ اس نے اپنا کام پورا کر کے کہا، میری مزدوری دو۔ میں نے اس کی مزدوری دے دی، لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس سے بے توجہی اختیار کی۔ میں ان چاولوں سے برابر کاشتکاری کرتا رہا حتیٰ کہ اس غلے سے کئی گائیں خرید لی، ایک چرواہا رکھ لیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ واپس آئے اور اس نے کہا، اللہ سے ڈر، مجھ پر ظلم و زیادتی نہ کر اور میرا حق مجھے ادا کر دے۔ میں نے کہا، ان گائیوں اور چرواہوں کو لے جا۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈر، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کرتا، ان گائیوں اور چرواہے کو لے جا۔ چنانچہ وہ لے کر چلا گیا۔ پس اگر تیرے علم میں ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو جو رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اسے بھی کھول دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مکمل کشادگی کر دی اور وہ باہر آ گئے۔ تیسرا نمبر ہے کسی زندہ نیک آدمی کی دعا کو وسیلہ بنانا۔ جیسے کہ ایک دفعہ قحط کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی گئی تو آپ نے دعا فرمائی، اس پر آسمان سے بادل آ گئے اور خوب بارش برسی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں حضرت انس کا بیان ہے، حضرت عمر کے زمانے میں قحط سالی ہوتی تو حضرت عباس بن عبد المطلب جو کہ زندہ تھے ان کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے، اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تھے، اب چونکہ وہ فوت ہو گئے ہیں اس لیے اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، لہٰذا تو ہم پر پانی برسا۔ انس فرماتے ہیں کہ چنانچہ پھر خوب بارش برستی۔ بخاری کی روایت ہے 1010 نمبر پر۔ ان 3 جائز صورتوں کے علاوہ وسیلے کی ہر صورت ناجائز ہے کیونکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مثلاً فوت شدگان، غائب حضرات یا اہل قبور کا وسیلہ بنا کر دعا مانگنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ ان کے واسطے سے ہماری دعا و التجا زیادہ قبول ہوگی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے تو اہل قبور کا وسیلہ پکڑنے کو صراحتاً شرک قرار دے دیا ہے۔ یاد ہے کہ درج بالا وسائل و ذرائع شرک کی طرف وہ تمام امور بھی ممانعت و حرمت کے حکم میں ہی ہوں گے جو کسی بھی طرح شرک کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائیں اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔